السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں، علم میں اور عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم آج بات کر رہے ہیں حسن نیت پر۔ جس انسان کی نیت صحیح نہیں ہوگی اس انسان کے اعمال بھی صحیح نہیں ہیں۔ اور ہم نے پہلے ویڈیو میں دیکھا کہ نبی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر ایک عمل کا صلہ اس کی نیت کے حساب سے ملتا ہے اور ہر ایک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک متفق علیہ روایت کی۔ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے بارے میں حساب کیا جائے گا، ایک ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا جو دنیا میں عالم ہوگا، لوگوں کو پڑھاتا ہوگا اور علم دین پہلے خود حاصل کیا ہوگا اور اب دوسروں کو سکھاتا ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہوگا، جو سخی ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ یہ دو ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضر کیا جائے گا۔ نبی الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں شخصوں کو، جب پہلے عالم کو لایا جائے گا، اسے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے دنیا میں عالم لقب حاصل کرنے والی، میں نے آپ کو آنکھ کی نعمت سے نوازا تھا، میں نے آپ کو کان کی نعمت سے نوازا تھا، میں نے آپ کو زبان کی نعمت سے نوازا تھا۔ نبی الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کرے گا جو اس عالم کے پاس ہوں گی۔ جب اللہ تبارک و تعالی اسے فرمائے گا کیا میں نے آپ کو ان سبھی نعمتوں سے نہیں نوازا تھا، تو وہ عالم اقرار کرے گا، حامی بھرے گا، جی میرے آقا، جی میرے اللہ، آپ نے ان سبھی نعمتوں سے مجھے نوازا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جب میں نے آپ کو ان سبھی نعمتوں سے نوازا تھا تو آپ نے ان نعمتوں کے عوض کیا کیا، آپ نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ تو عالم اٹھے گا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں نے اس زندگی میں آپ کی خاطر اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے خاطر علم سیکھا اور اب دوسروں کو بھی سکھاتا گیا۔ پہلے خود میں نے علم سیکھا اور پھر دوسروں کو علم سکھایا، خالی آپ کی اور نبی الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے انسان، اے بندے، تو جھوٹا ہے، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے میری خاطر نہیں کیا، آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر نہیں کیا۔ یا اللہ، پھر اگر اس شخص نے کیا تو کس کے لیے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا آپ نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ مجھے سب سے بڑا عالم کہیں، آپ نے علم اس لیے پڑھا کہ لوگ تم سے ڈرے، خوف کھائے۔ یہ بہت بڑا علامہ ہے، اس سے ایسے بات کرو بہت ہی نرم لہجے سے، لوگ آپ کو عزت کریں گے کہ یہ علامہ ہے۔ آپ نے اسی لیے دین حاصل کیا تھا کہ مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ علامہ ہے۔ آپ نے قرآن اس لیے پڑھا، آپ قاری اس لیے بنے کہ لوگ آپ کو کہیں کہ یہ قاری قرآن ہے۔ لوگوں نے تو کہا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا تو ہوا، جس کا مطلب جو آپ نے کیا اس کا صلہ تو آپ کو دنیا میں ہی مل گیا، اب یہاں پہ آپ کو اس کا کوئی بھی صلہ نہیں ملنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم صادر کرے گا اپنے ملائکہ کو، اے فرشتوں، اس سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال کیا، حالانکہ شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہت سارے مال سے نوازا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے سبھی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا اور وہ شخص اقرار کرے گا کہ جی میرے آقا، جی میرے اللہ، آپ نے مجھے ان سبھی نعمتوں سے نوازا تھا، میں ان سبھی نعمتوں کا مالک تھا، میرے پاس مال تھا، میرے پاس جواہرے تھے، میرے پاس جواہرات تھے، میرے پاس آنکھ تھی، زبان تھی، کان تھی، ٹانگ تھی، پیر تھے، ہر ایک چیز میرے پاس تھا، یہ سبھی نعمتیں میرے پاس تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی
سوال اس سے بھی کرے گا، اے بندے اگر میں نے آپ کو ان سبھی نعمتوں سے نوازا تھا تو ان نعمتوں کے عوض آپ نے کیا، ان نعمتوں کے بدلے آپ نے کیا ہی کیا ہے؟ تو وہ شخص اٹھے گا، اے میرے اللہ میں نے آپ کی خاطر، آپ کی رضا کے خاطر آپ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ کتنی بیوہ عورتیں تھیں جن کو میں نے پیسے دیے، جن کو میں ہر ایک مہینے راشن بھیجا کرتا تھا۔ کتنے ایسے مظلوم تھے جن کو میں نے ظالم کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کتنے ایسے بھوکے پیاسے ننگے تھے جن کو میں نے پیسہ دے کر ان کی بھوک مٹائی، ان کی پیاس مٹائی، ان کے بدن کو ڈھانپا۔ اے میرے اللہ میں نے آپ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بھی سوال کرے گا، اے شخص آپ بھی اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، آپ نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ مجھے سب سے بڑا سخی کہے، آپ نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ آپ سے ڈرے، آپ کا دبدبا ہو، لوگ آپ کے بارے میں اچھا گمان کرے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، یہ بہت ہی بڑا سخی انسان ہے۔ اس کا صلہ تو آپ کو دنیا میں مل گیا، اب آپ کو اس کا کوئی بھی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے فرشتوں کو حکم صادر کرے گا، اس شخص کو بھی منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کے لے جا، اور اس شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی نیت کو نہیں سدھارے، جب تک ہم اپنی نیت صحیح نہیں رکھیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن نیت سے ہر ایک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔